بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج میں آپ کو تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ بیربل سے ہی منسوب ہے، جس میں اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر کرتا ہے، اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، بیربل ایک ایماندار اور مخلص انسان تھا، ہمیشہ مثبت سوچتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند تھا۔ اور بیربل ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ضرور برا محسوس ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں برا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کی رحمتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا دکھ دیتا ہے تاکہ تم بڑے دکھ سے بچ سکو۔ تو چلیں ناظرین، اب آغاز کرتے ہیں کہانی کا۔ ناظرین، ایک دن درباری بیربل کی حمد و ثنا کی گفتگو برداشت نہ کر سکا، تو اس شخص نے بیربل سے کہا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا۔ شکوہ کیا، گزشتہ رات میں اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا کہ حادثاتی طور پر میری چھوٹی انگلی کٹ گئی۔ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا کیا ہے؟ بیربل نے اسے جواب دیا، میرا ایسا ہی خیال ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ درباری بیربل کی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بھلائی کو ثابت کرنے کی کوشش پر بہت ناراض ہوا، جو کہ اس کے لیے بہت بڑا ہی دردناک تھا، کیونکہ اس شخص کی انگلی کٹ گئی تھی، مگر پھر بھی بیربل نے کہا کہ خدا تعالیٰ بہت بڑا عظمت والا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ دیگر درباریوں نے بھی اس ناراض درباری کے دلائل کی حمایت کی۔ اکبر نے کہا، بیربل، ہم مطمئن نہیں ہیں، مجھے خدا پر اعتماد ہے، مگر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کی ہر وقت حمد و ثنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس نے ایک شخص کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس حالت میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرنی چاہیے۔ بیربل مسکرایا اور کہا، عالیجا، تھوڑا سا انتظار فرمائیں اور مشاہدہ فرمائیں۔ آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے لیے وہ اس کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل سے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس بات کا انتظار کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کو 3 مہینے گزر گئے کہ ایک دن جس درباری کی انگلی کٹ گئی تھی وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور جب وہ ہرن کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، یعنی بچھڑ گیا۔ تو اچانک ایک قبیلہ کے لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور وہ قبائل انسانی قربانی پر یقین رکھتے تھے، یعنی کہ وہ قبیلے والے انسان کی قربانی دیتے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے اس درباری کو گرفتار کر لیا اور اس کو اپنی قربان گاہ پر قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اس شخص کو قربان کرنے سے پہلے پادری نے اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، اور اس میں سے ایک انگلی کم تھی۔ تو اس قبیلے کے مندر کے پادری یعنی پجاری نے کہا، اگر اس شخص کو 9 انگلیوں کے ساتھ قربان کیا جاتا تو یہ ہمارے عوام کے لیے باعث زوال نقصان ہوگا، اور ہمارا دیوتا اس نامکمل آدمی کی قربانی سے خوش نہیں ہوگا۔ ہمیں بیماریوں، سیلابوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس ادھورے آدمی کو چھوڑ دو، یعنی اس کو قربان نہ کرو، کیونکہ یہ مکمل نہیں ہے۔ ہمیں صحت مند، ہر لحاظ سے تندرست آدمی چاہیے۔ لہٰذا پادری کے کہنے پر اس درباری کو آزاد کر دیا گیا، اور وہ جلد ہی گھر پہنچ گیا، اور اگلے دن وہ بیربل کے پاس آیا اور اس نے آ کر رونا شروع کر دیا۔ اور جب شہنشاہ اکبر اپنے کمرے میں داخل ہوا، یعنی اپنے دربار والے کمرے میں، تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہی درباری بیربل کے سامنے زور زور سے رو رہا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل سے پوچھا، یہ درباری آپ کے سامنے زار و قطار سے کیوں رو رہا ہے؟ تو رونے کی وجہ پوچھی۔ شہنشاہ کے پوچھنے پر اس درباری نے اپنی پوری داستان سنا دی جو اس کے ساتھ بیتا۔ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اگر میری انگلی اچانک نہ کٹی ہوتی تو مجھے آج قربان یعنی ذبح کر دیا جاتا۔ وہ قبیلے والے ایک مکمل اور تندرست اور پورا انسان سمجھ کر مجھے قربان کر دیتے، اور آج میں آپ کے پاس نہ ہوتا۔ عالیجا، یہی وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں، اور یہ میری خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ اب میں خوش ہوں کہ میں زندہ اور سلامت ہوں۔ میری بیربل پر اس کے خدا پر اعتقاد کے بارے میں تنقید بالکل غلط تھی۔
ناظرین، اکبر اعظم نے مسکرا کر اس درباری کی طرف دیکھا اور گویا اندر ہی اندر وہ بھی بڑا خوش تھا کہ میرے دربار میں بیربل کی طرح کا سمجھدار، دانا اور اللہ پر اعتقاد اور ایمان رکھنے والا آدمی بھی موجود ہے۔ بیربل شہنشاہ اکبر اعظم کا ایک مشیر ہونے کے علاوہ اس کا بہت ہی اچھا دوست بھی تھا، اور وہ برہمن تھا، اور بیربل سنسکرت کا عالم بھی تھا۔ بیربل کا اصل نام مہیش داس تھا اور وہ ہندو تھا۔ شہنشاہ اکبر اعظم کے پاس بیربل 1562 میں آیا، اور شہنشاہ اکبر بیربل کی چالاکی، حاضر دماغی سے بڑا ہی اور وفاداری سے بڑا ہی خوش تھا، اور شہنشاہ اکبر اعظم نے بیربل کو ویر وار کا خطاب بھی دیا تھا۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔